پاکستان اپنے پہلے 4.5 جنریشن لڑاکا طیارے کی تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس فائٹر جیٹ کو دنیا بھر کا انٹرنیٹ بلاک 4 کہہ رہا ہے۔ کیا بلاک 4 فرانس کے رافال کی نقل ہے یا یہ وہ ہتھیار ہے جو رافال کا جواب دینے کے لیے بنایا گیا ہے؟ بلاک 4 کی قیمت رافال کے 1/3 سے بھی کم ہے۔ بلاک 4 دنیا کے سب سے بہترین ملٹی رول 4.5 جنریشن جہاز کو رافال کو آنکھ سے آنکھ ملا کر چیلنج کر سکتا ہے۔ اور جب چین پاکستان کو 5th جنریشن کا J-35 جہاز پیش کر چکا ہے تو پھر پاکستان کو 4.5 جنریشن کا جہاز بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ ویلاگ سینٹرل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اکرم نعیم بروکا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کہانی کے اندر لے جاؤں، ایک بات صاف کر دوں، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ پر اس وقت اعتبار کریں جب میں کوئی بڑا دعویٰ کروں جسے انٹرنیٹ بلاک 4 کہہ رہا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے سرکاری طور پر اسے یہ نام دیا ہی نہیں۔ اس کا اصل نام ہے PFX، یعنی پاکستان فائٹر ایکسپیریمنٹل۔ یہ کوئی سٹیلتھ جہاز نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں پتا کہ یہ 2 انجن والا ہوگا یا 1 انجن والا۔ حتمی طور پر یہ جہاز ابھی دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، لیکن جو کچھ ابھی آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں یا کچھ ویلاگز میں دیکھ رہے ہیں، اس کا بڑا حصہ شوقیہ انداز میں بنایا گیا ہے۔ شوقیہ اندازے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری کمزوریاں مان لینے کے بعد بھی جو اصل بات بچتی ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ اسے چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل ہتھیار وہ نہیں جو نظر سے چھپتا ہے، اصل ہتھیار تو وہ ہے جو دشمن کی آنکھیں پھوڑ دیتا ہے۔ تو جناب، پہلے وہ بات جو آج کی ہے، بالکل آج کی، اور اس میں تجزیہ بالکل نہیں ہے، یہ صرف حقائق ہے۔ نومبر 2024 میں کراچی میں آئیڈیاز کے دفاعی نمائشی میلے میں پاکستان ایئر فورس نے ایک نئے طیارے کا ایک ماڈل لوگوں کے سامنے رکھا۔ آرمی ریکگنیشن اور دیگر دفاعی جرائد نے اسے PFX کے نام سے رپورٹ کیا۔ یہ ایک 4.5 جنریشن کا جہاز ہے جو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چین کے جینگڈو ادارے کے تعاون سے بن رہا ہے۔ اب یہاں 2-3 ایسی اصطلاحیں ہیں جو مجھے آپ کے لیے ڈیٹیل میں بتانا پڑیں گی، کیونکہ انہیں سمجھے بغیر آگے کی بات ادھوری رہ جائے گی۔ جس کو ہم جنریشن کہتے ہیں، اس طرح 5th جنریشن ہے، 4.5 ہے، پھر 4 جنریشن، اور اس کے پیچھے 3rd جنریشن۔ فار ایگزامپل F-16 کا نام تو ہم نے سب نے سنا ہوا ہے۔ F-16 3rd جنریشن ہے۔ یہیں سے آگے بات شروع کرتے ہیں۔ F-16 3rd جنریشن ہے۔ F-16 بہت پرانا ہو چکا ہے، 50 سال پرانا جہاز ہے۔ اس کے بعد 4th جنریشن جہاز ہے، جن میں پاکستان کے پاس J-10C ہے فار ایگزامپل۔ تو 4 جنریشن جہازوں کے بعد 5th جنریشن جہاز آئے، جو کہ نظر نہیں آتے ریڈار پہ، ان کو ہم سٹیلتھ کہتے ہیں، 5th جنریشن۔ تو بیچ میں کئی کمپنیز نے، کئی ملکوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں کے درمیان، یعنی 4th جنریشن اور 5th جنریشن کے درمیان ایک نئی جنریشن بنائی جائے جو سٹیلتھ تو نہ ہو، لیکن سٹیلتھ والی باقی ساری خصوصیات اس کے اندر ہوں۔ صرف سٹیلتھ نہیں ہوگا، نظر وہ آئے گا ریڈار پہ، لیکن باقی وہ ملٹی رول ہوگا، اومنی رول ہوگا۔ تو فرانس نے رافال جہاز بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طیاروں کی نسلیں ہیں، اور اس کی ٹیکنالوجی بھی زمانے کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتی گئی ہے۔ 4تھی جنریشن جو ہے وہ پرانی ہے تھوڑی سی، اور 5ویں جنریشن جدید ترین ہے، اور یہ خفیہ ہے، سٹیلتھ ہے، نظر نہیں آتی۔ تو ان کے بیچ میں 4.5 جنریشن یعنی 4.5 جن جو ہے، ان دونوں کی بیچ کی وہ نسل ہے جو خفیہ تو نہیں ہے، مگر اس کے قریب کی جدید ٹیکنالوجی، جدید ریڈارز اور جدید میزائل رکھتی ہے۔ رافال جسے فرانس بناتا ہے، اسی 4.5 جنریشن کی دنیا کا سب سے بہترین اور ہمہ کردار ملٹی رول طیارہ مانا جاتا ہے، بہترین۔ یعنی رافال ایک ایسا طیارہ ہے جو فضا میں لڑائی بھی کرتا ہے، زمین پر بمباری بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جاسوسی بھی کرتا ہے۔ اس کو ہم ملٹی رول کہتے ہیں۔ تو جب ہم PFX کا رافیل سے موازنہ کرتے ہیں، یعنی پاکستان کا جو ابھی جہاز انویل ہونے جا رہا ہے،
جس کو دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ یہ بلاک 4 ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ PFX ہے، تو ہم ایک 4.5 جنریشن کے جہاز کا ایک دوسرے 4.5 جنریشن کے جہاز سے موازنہ کر رہے ہیں۔ یہ رافال کے برابر کا جہاز ہے، میدان ان کا برابر نہیں ہے۔ تو پاکستانی JF-17 تھنڈر بلاک 4، چلو ہم اس کو بلاک 4 ہی کہہ لیتے ہیں، PFX تو تھوڑا مشکل لفظ ہے۔ تو ہمارا جو بلاک 4 اب آ رہا ہے مارکیٹ میں، یہ بھارت کا جو تیجس طیارہ ہے اس سے بہت آگے ہے، اس کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تیجس 4 جنریشن ہے، ہمارا جو جہاز ہے یہ 4.5 جنریشن ہے، اس کا سیدھا مقابلہ رافال سے ہے۔ تو یہ فرق معمولی نہیں ہے۔ رافال دنیا کے مہنگے ترین طیاروں میں سے ایک ہے۔ ایک طیارے کی قیمت $150 ملین سے $250 ملین کے قریب ہے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ PFX کی قیمت رافال سے 1/3 سے بھی کم ہے، تو میں محض ایک عدد نہیں بتا رہا، میں ایک حکمت عملی بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ جنگ صرف اس سے نہیں جیتی جاتی کہ آپ کا طیارہ کتنا اچھا ہے، بلکہ اس سے بھی کہ آپ کے پاس کتنے طیارے موجود ہیں اور آپ انہیں کتنی دیر میدان میں رکھ سکتے ہیں، ہوا میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک بہت ایکسپینسو فائٹر جیٹ جس طرح رافال ہے، وہ آپ چند جہاز رکھ سکتے ہیں، گنتی کے چند خرید سکتے ہیں، بہت مہنگا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اس سے 1/3 قیمت والا جو جہاز پاکستان اب لے کر مارکیٹ میں آ رہا ہے، یہ جہاز جو ہے یہ آپ اس سے 3 گنا زیادہ، اسی پیسوں میں 3 گنا زیادہ رکھ سکتے ہیں، 3 گنا۔ یعنی اگر بھارت کے پاس رافیل مثال کے طور پر 100 ہیں، تو پاکستان اب اسی پیسوں میں، اسی بجٹ میں پاکستان 300 یہ جہاز بنا سکتا ہے، اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں 4.5 جنریشن ہے۔ پاکستان نے جو جہاز ڈیولپ کیا ہے وہ 1/3 آف دی کاسٹ آف رافال ہے۔ یہ دونوں الگ الگ کہانیاں ہیں۔ اب اسی نمائش کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی چل رہی ہے جو ساری کہانی کو بڑی دلچسپ بنا دیتی ہے۔ جو چائنا اپنا جہاز 5th جنریشن پاکستان کو دے رہا ہے، جس کا نام J-35 میں نے آپ سے عرض کیا ہے، تو J-35 اسٹیلتھ ہے۔ اس کے ساتھ جو نیا میزائل آیا ہے جس کا نام PL-17 ہے، یہ BVR جہاز ہے، PL-15 سے 3-4 گنا زیادہ مار رکھنے والا۔ تو یہ اس لیے PL-17 جو ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ تو اگر PL-17 کو آپ کسی 5th جنریشن جہاز کے اوپر لگا دیں تو باہر لگانا پڑے گا، تو اس لیے اس کا جو اسٹیلتھ والا جو اس کا زاویہ ہے یا اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جہاز کی پوری باڈی اسٹیلتھ ہوتی ہے، اس سے ریڈار کی جتنی بھی ریز ہیں وہ ٹکرا کے واپس نہیں جاتی۔ لیکن اگر اس کے اوپر آپ ایک بے لگا دیں اور اس میں ایک میزائل ڈال دیں، کیونکہ اس کی باڈی ایسی بنی ہوئی ہے، اس کا چیسز ایسا ہے کہ اس کے اندر تو وہ میزائل رکھا نہیں جا سکتا، تو باہر ہی رکھنا پڑے گا۔ تو جب اس کو آپ باہر رکھتے ہیں تو پھر اس کا جو اسٹیلتھ والا ویپن ہے کہ نظر نہیں آتا، وہ ویپن وہ کوالٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ جو میزائل والا حصہ ہے وہ ریڈار پہ نظر آنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان یہ 4.5 جنریشن جہاز کیوں ڈیولپ کر رہا ہے، یہ ڈیولپ کر چکا ہے، کیونکہ جب کہ پاکستان کے پاس چین کا جو 5th جنریشن جہاز J-35 ہے وہ آلریڈی آن دا وے ہے۔ ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ چائنا میں اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں جو PL-17 ہے، جو PL-17 BVR ہے، اس کو دفاعی حلقوں میں اواکس کلر کہا جا رہا ہے، اور یہ سب حقائق ہیں، اور انہی حقائق کے اوپر آج کی ساری بحث کھڑی ہے۔ اس ساری بحث کی جڑ ایک ہی بات ہے کہ اصل ہتھیار وہ نہیں جو نظر سے چھپتا ہے، اصل ہتھیار وہ ہے جو دشمن کی آنکھیں پھوڑ دیتا ہے، اواکس کو گرا دیتا ہے۔ PL-17 اواکس کو گرا دے گا، کیونکہ اواکس بہت پیچھے رہ کے جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، بہت پیچھے رہ کے، وہ BVR کی رینج میں نہیں آتے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو PL-15 جس نے بھارتی رافال گرائے تھے اس کی بتاتا ہوں، اس کی رینج ہے 150 کلومیٹر۔ تو 150 کلومیٹر کے نزدیک جائیں گے تو اس کو گرا سکیں گے۔ اگر بھارتی جہاز اپنے علاقے میں 150 کلومیٹر اندر ہے بھارت کے، تو پاکستان اپنے جہازوں سے اس کو نہیں گرا سکتا۔ لیکن یہ جو PL-17 آیا ہے یہ PL-15 کا باپ ہے، اس کی رینج ہے 450 کلومیٹر۔ تو جتنا بھی اواکس کو آپ پیچھے لے جائیں گے یہ اس کو گرا سکتا ہے۔ پاکستانی علاقے سے، یعنی گجرات، لاہور کے اوپر اگر پاکستان کا جو جہاز اڑ رہا ہے جس کے اوپر PL-17 لگا ہوا ہے، تو وہ بہت پیچھے بنگال تک جا کے
جو بھارتی ایواکس ہے اس کو گرا سکا، اس لیے اس کو دنیا ساری ایواکس کلر کہتی ہے۔ اور یہ سوال بڑا اہم ہے جاننا۔ فضائی جنگ دو طرح کی لڑائی ہوتی ہے، ایک وہ جس میں دو طیارے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے لڑتے ہیں، اس کو ہم ڈاگ فائٹ کہتے ہیں، اور دوسری وہ جسے انگریزی زبان میں BVR کہتے ہیں، یعنی بیونڈ ویژول رینج، یعنی نظر سے پرے کی لڑائی۔ اس دوسری لڑائی میں آپ دشمن کے طیارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، وہ دور ہوتا ہے، بلکہ سینکڑوں کلومیٹر دور سے ریڈار کی مدد سے ایک لمبی مار والا میزائل داغ دیتے ہیں، اور دشمن کو خبر تب ہوتی ہے جب میزائل اس کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہی BVR کا کمال ہے۔ آج کی جدید فضائی جنگ زیادہ تر اسی نظر سے پرے کی لڑائی میں شمار ہوتی ہے۔ اب اسی سال اسی خطے میں ہمارے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کو BVR کی اہمیت کا دوبارہ سے بتا دیا۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ بھارتی خفیہ اداروں نے چینی ساختہ PL-15 میزائل کی مار کا فاصلہ بہت کم اندازہ لگایا تھا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ میزائل پرانی نسل کے میزائلوں جیسا ہے، اور اسی غلط اندازے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے رافال طیاروں کو ایک ایسے فاصلے پر رکھا جسے وہ تو محفوظ سمجھ رہے تھے، مگر وہ فاصلہ محفوظ نہیں تھا۔ رافال کو اسی حد کے اندر رہ کر مارا گیا جس کو بھارتی منصوبہ ساز اپنی حفاظت کی سرحد سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو PL-15 ہے اس کی رینج 100 کلومیٹر ہے، تو وہ 100 کلومیٹر سے دور اپنے رافال رکھ کے بیٹھے تھے، حالانکہ PL-15 کی اصل رینج 150 to 160 کلومیٹر تھی۔ وہ جو 50-60 کلومیٹر کا فرق تھا، بھارت اس کو محفوظ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ محفوظ نہیں تھا، اس لیے ان کے 3 یا 4 رافال گر گئے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ اسی سال کا، ایک سال پہلے کا سبق ہے۔ اور جب ایک میزائل کی غلط پیمائش اتنی مہنگی پڑ سکتی ہے تو اگلا سوال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے بھی لمبی مار والا میزائل اٹھائے گا کون سا جہاز ہے جو اس کو اٹھا سکے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کی اس خبر کو خبر بنا رہا ہے۔ اب مجھے تھوڑا آپ کو پیچھے لے جانا پڑے گا، کیونکہ یہ جو JF-17 تھنڈر ہے جس کی نئی شکل پر آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ کوئی اتفاق سے وجود میں نہیں آیا۔ اس کے مینوفیکچر ہونے میں ایک زخم بھی موجود ہے۔ 1998 اور 99 میں پاکستان اور چین نے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی نوبت اس لیے آئی کہ امریکہ نے پاکستان پر پابندیوں کا ایک قانون بنایا، اس کو پریسلر امینڈمنٹ کہتے ہیں۔ اس پابندیوں میں پاکستان نے 28 F-16 جہاز جو تھے وہ پرچیز کیے تھے، پیسے بھی دے دیے تھے، پوری پیمنٹ امریکہ کو کر دی تھی۔ پریسلر امینڈمنٹ نے وہ جہازوں کا جو ہمیں ملنا تھا پیکج 28 جہازوں کا F-16 کا، وہ روک دیا، جس کی قیمت پاکستان ادا کر چکا تھا۔ ذرا رک کر سوچئے، آپ پیسے دے چکے ہیں، معاہدہ ہو چکا ہے، ڈیل از ڈن، اور پھر بھی جہاز نہیں آپ کو ملتے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کسی کے رحم و کرم پر ہم نے نہیں رہنا، اپنا جہاز خود بنانا ہے، کیونکہ جب آپ کے طیارے کسی دوسرے ملک کے کارخانے میں بنتے ہیں تو اس ملک کے پاس ہمیشہ اس کی چابی رہتی ہے، وہ جب چاہے پرزے روک سکتا ہے، مرمت روک سکتا ہے، اور آپ کی پوری فضائیہ کو زمین پر منجمد کر سکتا ہے، یعنی ٹوٹلی آپ کی پوری فضائیہ جو ہے وہ موشن لیس ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس کا سوئچ ہی نہیں ہے۔ جب آپ اپنا طیارہ بناتے ہیں تو یہ فخر تو بہت بڑا فخر ہے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اب کوئی آپ کی اڑان اپنی مرضی سے روک نہیں سکتا، آپ آزاد ہیں۔ اس ایک فیصلے سے JF-17 نے جنم لیا۔ 2007 میں یہ جہاز پاکستان ایئر فورس میں شامل ہوا، اور پھر بلاک در بلاک بہتر ہوتا گیا۔ بلاک 1 بنا، پھر بلاک 2 بنا، اور پھر آج کل جو اس وقت اویلیبل ہے، جو پاکستان بیچ بھی رہا ہے دنیا بھر کو، وہ یہی ہے بلاک 3۔ یہ اس پوری فیملی کا سب سے جدید فرد ہے۔ تو جب دنیا اس طیارے کو بھروسے کے قابل کہتی ہے تو وہ اس لیے کہتی ہے کہ یہ پابندی اور انکار کے جواب میں بنا، اور یہ برسوں کی محنت سے قدم قدم چل کر آج یہاں پہنچا ہے۔ اچھا، اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں آپ ایک سوال مجھ سے پوچھیں گے۔ یہ اس لیے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کیونکہ یہ بڑا فطری سوال ہے۔ اگر چین 5th جنریشن کا اسٹیلتھ ویپن J-35 پاکستان کو دے رہا ہے تو پھر پاکستان 4.5 جنریشن کا جہاز کیوں بنا رہا ہے؟
اس کو آدھی جنریشن کام کا جہاز بنانے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ اس کا جواب دینے کے لیے، اس کا جواب سمجھنے کے لیے مجھے آپ کو دو چیزیں اور سمجھانی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہتھیار رکھنے کا، میزائل رکھنے کا یا ویپنز رکھنے کا خانہ ہے، جس کو ویپنز بے کہتے ہیں، وہ کس طرح اس کے اندر جڑتا ہے۔ اسٹیلتھ کا انگریزی میں، اسٹیلتھ انگریزی کا لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جہاز جو ہے وہ اس طرح اس مٹیریل سے بنایا جائے کہ وہ دشمن کے ریڈار پر نظر نہ آ جائے، یعنی چوری کی طرح، اسٹیلتھ کی طرح۔ یعنی اس جہاز کی کوالٹی یہی ہے کہ یہ نظر ہی نہیں آتا ریڈار پہ۔ اس کا مٹیریل ایسا بنا ہوتا ہے، ایسے مٹیریل سے ہی بنتا ہے، اور اس پہ کوٹنگ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ نظر نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جہاز کے اندر جو ایگزاسٹ ہے، کہ ظاہر ہے جب انجن اس کے اتنے ہیوی انجن چلیں گے، ایک انجن ہے یا دو انجن ہے، تو اس کا ایگزاسٹ، ہیٹ کا ایگزاسٹ بہت زیادہ ہوگا۔ یہ جہاز اس ہیٹ کے ایگزاسٹ کو بھی جذب کر لیتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیتا، تو اس کی بھی کسی قسم کی جو اس پہ ریڈار پہ نشان نہیں آتا۔ تیسری چیز ہے کہ اس کے اندر جو ویپن بے ہے، یعنی جس میں میزائل لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے جہاز میں میزائل لگے ہوں گے تو وہ کام کرے گا نا، تو اس لیے اس کے اندر جو اس کی بے ہے وہ اس کے اندر ہی بنی ہوتی ہے، یعنی اس کے میزائل اس کے اندر ہی لگے ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ کہ اس کا ڈیزائن اس طرح کا ہے کہ اس کا جو مٹیریل ہے، اگر اس کو 1 انچ 2 انچ زیادہ اس جہاز کو بڑا کر دیں، فار ایگزامپل، یا 1 فٹ بڑا کر دیں، تو اس کی کاسٹ کئی ملین ڈالرز بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو اویلیبل سپیس ہے ویپن بے کی، وہ ایک خاص مخصوص اویلیبلٹی ہے۔ اگر میزائل بڑا آ جائے تو یہ اس کو اندر نہیں رکھ سکتا، پھر اس کو اس کے باہر لگانا پڑتا ہے۔ اس کے مٹیریل اور اس کی بناوٹ کا یہ نتیجہ یہ ہے۔ مگر اس اسٹیلتھ کی ایک بھاری قیمت بھی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ میزائل اس کے اندر نہیں، اس کی اپنی بے میں میزائل بڑے ہیں نہیں لگا سکتے، اور آپ کو مجبوراً انہیں باہر لگانا پڑتا ہے، میزائلوں کو بے باہر بنانا پڑتی ہے، تو باہر آپ بے بنا سکتے ہیں، میزائل لگا سکتے ہیں، لیکن وہ میزائل کیونکہ اس کے اسٹیلتھ والے مٹیریل سے باہر چلے جائیں گے، اس کے ڈیزائن سے باہر چلے جائیں گے، تو وہ فوراً ریڈار پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی جتنی بھی ساری کوشش ہے اس کو خفیہ رکھنے کی، اسٹیلتھ بنانے کی، وہ ضائع چلی جائے گی۔ اس لیے جب خفیہ جہازوں کو، اسٹیلتھ ویپنز کو آپ میزائلز کے اندر، اس کے بے اس کے اندر بناتے ہیں، تو آپ ایک ایسا ویپن سسٹم بنا رہے ہیں، ٹوٹل پیکج بنا رہے ہیں، جس میں ہے کہ سب کچھ اندر رکھو اور تو خفیہ رہو گے۔ ذرا کوئی چیز باہر آپ نے رکھی نہیں، لٹکائی نہیں، اس کے اوپر فٹ نہیں کی، تو آپ ریڈار پہ نظر آنا شروع ہو جاؤ گے۔ اب ساری بات اس ایک اصول پر ٹکی ہوئی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو PL-17 ہے، جو میزائل ہے PL-17، جس کو ہم نے اواکس کلر میزائل کہا ہے، یہ بہت لمبا ہے، یہ تقریباً 6 میٹر لمبا ہے۔ آرمی ریکگنیشن نے جنوری 2026 میں اپنی تفصیلی رپورٹ میں لکھا کہ اس میزائل کی لمبائی J-35 جیسے خفیہ جہازوں کے اندرونی خانے میں نہیں سماتی، کیونکہ وہ خانے جو ہیں، جو بیز ہیں ویپنز کی، وہ چھوٹے میزائلوں کے لیے بنی ہے۔ اس لیے اس بڑے میزائل کو تو باہر ہی لٹکانا پڑے گا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب لٹکا لو باہر، کیا فرق پڑتا ہے؟ مارچ 2026 میں کچھ تصاویر ایسی سامنے آئیں جن میں J-35، چائنا سے یہ تصویریں باہر آئیں، جن میں J-35 کے پروں کے نیچے باہر PL-17 لٹکتے ہوئے یا ان کا جوڑ کے دکھائے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چائنا نے کوشش تو ضرور کی ہے، اور یہ شاید اب ممکن بھی ہو سکے۔ مگر یہاں وہ بات ہے جو اس میں پوری کہانی کی میں سمجھتا ہوں جان ہے۔ آپ نے اربوں ڈالر خرچ کر کے، اربوں روپے خرچ کر کے خفیہ رہنے کے لیے ایک جہاز لیا کہ خفیہ رہیں، میزائل پہ نظر نہ لائیں۔ پھر اسی جہاز کے اوپر آپ نے 6 میٹر کا ایک لمبا میزائل باہر لٹکا دیا، تو آپ نے اتنے پیسے خرچ کر کے اس کی وہ جو اسٹیلتھ کیپیبلٹی تھی وہ باہر پھینک دی۔ تو آپ نے ایک ایسی چیز خرید کر باہر پھینک دی جس کے لیے آپ نے اتنی زیادہ قیمت ادا کی تھی۔ اور یہ کوئی چینی ناکامی نہیں ہے، یہ بالکل فزکس کا قانون ہے۔ سب کے ساتھ
ایک جیسا ہے. یہ فزکس کا قانون کسی کا لحاظ نہیں کرتا، نہ چین کا نہ امریکہ کا. خود امریکہ کا جو F-35 جہاز ہے، اسٹیلتھ جو ان کا اپنا فائٹر ہے، وہ دنیا کا سب سے مشہور اسٹیلتھ فائٹر ہے، اور یہ بھی خود اسی مسئلے سے دوچار ہے. اس کا اندرونی بے جو ہے، ویپن بے ہے، وہ صرف 4 میٹر سے کچھ اوپر ہے، اور اس سے لمبے میزائل جو ہیں، جو 4.5 میٹر 5 میٹر 6 میٹر کے میزائل ہیں، وہ اس کے اندر نہیں آتے. امریکہ نے اس کا حل نکالا ہے. امریکہ نے ایک بالکل نیا میزائل خاص طور پہ اسٹیلتھ جہاز کے لیے، ان کا جو F-35 ہے اس کی بے کے لیے تیار کیا ہے، AIM-260. اب یہ AIM-260 ہے، یہ ناپ کر اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کے خانے کے اندر سما جائے، اور پورے کا پورا پیکج جو ہے جہاز کا، یعنی اس کے اندر جہاز بھی ہے اور اس کے اندر میزائلز بھی ہیں، یہ پورا پیکج جو ہے یہ کسی ریڈار پہ نظر نہ آ جائے. یہاں آپ کو پاکستان کی پوری چال نظر آ جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹریٹجی بڑی واضح ہوگی. جہاں اسٹیلتھ یوز کرنا ہے، یعنی چپکے سے دشمن کی حدود میں گھسنا ہے، تو آپ اسٹیلتھ J-35 جہاز بھیجیں. اور جہاں آپ نظر سے دور BVR والے کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ بہت دور ایک بڑا میزائل داغنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا 4.5 جنریشن کا جہاز استعمال کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے پاس PL-17 جو ایواکس کلر میزائل ہے، اس کو یوز کرنے کے لیے 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ یہ جو 10C ہے، چائنیز جہاز جو J-10C، وہ اس کے اوپر لگ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کا اپنا جو بلاک 3 آلریڈی موجود ہے اس کے اوپر بھی لگ سکتا ہے. اور یہ جو نیا ہم پاکستان نے جہاز ابھی انٹروڈیوس کرایا ہے PFX، یا جس کو دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ یہ JF-17 بلاک 4 ہے، یہ تینوں میں یہ میزائل جو ہے یہ کام کرے گا. لیکن اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہ پہلے 2 ماڈل ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر یہ 4.5 بنانے کی کیا ضرورت تھی. یہ 4.5 جو پاکستان نے اب بنایا ہے، یہ ملٹی رول ہے. جو J-10C ہے اور جو ہمارے پاس بلاک 3 ہے، وہ ملٹی رول نہیں ہے، یہ بالکل رافال کی ٹکر کا ملٹی رول ہے. تو اس لیے اب ہمیں جو بھارت کے رافالز ہیں، جن کی تعداد بھارت اتنی بڑھا دی ہے، یعنی 40 تھے، 4 گر گئے، 36 رہ گئے، اس میں 150 اور انہوں نے رافال خرید لیا ہے. اور اب ہمیں پاکستان کو ایک ایسے دشمن کی ایئر فورس سے مقابلہ کرنا ہے جس کے پاس عددی طور پر 4.5 جنریشن کے ٹوٹل فائٹر جیٹس 150 سے 200 کے قریب ہوں گے. تو پاکستان کو اس کا جواب دینے کے لیے، اور J-35 جو 5th جنریشن ہے، وہ اب پاکستان کو 40 ملیں گے. تو عددی طور پر اس کا جواب دینے کے لیے آنسر کیا تھا، بہت پہلے سے سوچ لیا تھا کہ جی ہم بنائیں گے بلاک 4، ہم بنائیں گے وہ 4.5 جنریشن جہاز جو کہ بھارتی رافالز کو ٹکر دے گا. یہ ملٹی رول جہاز ہوگا، اور یہ PL-17 کو بھی لے کے جا سکے گا. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ PL-17 کیا میزائل ہے. میں نے کہا ہے آپ کو کہ یہ میزائل جو ہے یہ ایواکس کلر ہے. تو اس لیے تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ PL-15 سے، جس نے بھارتی رفال گرائے تھے، یہ PL-15 BVR سے مختلف کیوں ہے. یہ کوئی PL-15 کا اپ گریڈ ورژن نہیں ہے کہ اس کی صرف رینج بڑھ گئی ہے، نہیں، یہ غلط فہمی ہے، میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر آپ اس کی اصل طاقت ہی نہیں سمجھ پائیں گے. یہ صرف ایک لمبی مار کرنے والا میزائل نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، یہ ایک بالکل مختلف کام کے لیے بنایا گیا ہتھیار ہے. PL-15 جو پہلے سے پاکستان کے پاس موجود ہیں، وہ ایک فائٹر جیٹ کو گرانے والے میزائلز ہیں، اور اس کی مار کا فاصلہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، 150 کلومیٹر کے درمیان ہے. بھارت اس کو 100 کلومیٹر سمجھ بیٹھا تھا، اور اس کی لمبائی تقریباً 4 میٹر ہے. لیکن PL-17 جو ہے یہ فائٹر جیٹ کو تم مار سکتا ہے آف کورس، لیکن اس کا پرپز نہیں ہے کہ یہ فائٹر جیٹس کو مارے گا. اس کا پرپز ہے، اور یہ گلوبل سیکیورٹی کی رپورٹ میں نے خود پڑھی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 6 میٹر کی لمبائی والا یہ جہاز اتنا بھاری ہو گیا ہے، اور اس کا جو نشانہ ہے، جس طرح رافال ہے، وہ اتنے پھرتیلے ہیں کہ شاید ان کو یہ نہ گرا سکے. یہ ان جہازوں کے لیے بنا ہے جنہیں انگریزی میں ہم ہائی ویلیو ایئر بورن ایسٹس کہتے ہیں. یہ ایسٹس 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ خود تو لڑتے نہیں ہیں، لیکن ان کے بغیر لڑائی ممکن بھی نہیں ہوتی.
مثلا خاص طور پہ اواکس کی ہم بات کرتے ہیں. اواکس وہ بڑا طیارہ ہوتا ہے جس کی چھت پر ایک بڑی سی پلیٹ لگی ہوتی ہے, ڈش لگی ہوتی ہے, اور وہ فضا میں اڑتا ہوا سینکڑوں کلومیٹر دور تک نظر رکھتا ہے اور اپنے فائٹر جیٹس کو بتاتا رہتا ہے کہ دشمن کے جہاز کہاں کہاں پہ ہیں. یہ سمجھیں کہ پوری ایئر فورس میں فضا کی ایک آنکھ ہے. اس طرح ایک اور جہاز ہوتا ہے, ایسٹ ہے ہمارا, ہر ایئر فورس کا ایسٹ ہوتا ہے کہ وہ جہازوں کو ہر وقت ایئر بورن رکھے, جہاز کو پٹرول بھرنے کے لیے, ایندھن لینے کے لیے واپس اپنی جو بیس ہے آ کے وہاں پہ لینڈ نہ کرنا پڑے, کیونکہ جب آپ جہاز کو لینڈ کرا دیتے ہیں تو 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے تو آپ کی جو ایئر سپیس ہے وہ خالی ہو جاتی ہے. تو ان کو ادھر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ 24 گھنٹے رہیں. اس کام کے لیے ان کو ہوا کے اندر ہی ایندھن پہنچانا ضروری ہے. اس کے لیے خاص ٹینکر بنے ہوتے ہیں, فضائی ٹینکر بنے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ اواکس کو گرا دیں تو دشمن کا سارا بیڑا اندھا ہو جاتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اسے دکھائی دینا ہی بند ہو جاتا ہے. یہ PL-17 کا کام ہے. ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کے مطابق اس کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ PL-17 میزائل جو ہے یہ اس کی منیمم جو کیپیبلٹی ہے وہ 350 کلومیٹر سے زیادہ ہے, تو تقریباً 400 سے 450 کلومیٹر کے دوران. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کو اپنے اواکس بچانے کے لیے ان کو تقریباً بنگلہ دیش کی اپنی سرحد کے پاس رکھنے ہوں گے یا اس سے ذرا تھوڑا آگے. تو اس لیے جب وہ اس اتنی دور جہاز رکھے گا اپنے اواکس تو ان کی نظر کمزور ہو جائے گی. اگر وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب آتے ہیں تو PL-17 ان کو گرا دے گا. اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں اس سے بچنے کے لیے تو وہ اندھے ہو جائیں گے. جب بہت دور چلے جائیں گے پاکستان سے تو پاکستان کی جو یہاں پہ ایئر موومنٹ ہے وہ ان کو نظر آنی بند ہو جائے گی. پاکستان نے اب بھارت کو ایک ایسے بلائنڈ ایلے میں ڈال دیا ہے, ایک بند گلی میں ڈال دیا ہے کہ وہ اندھا بھی ہو جائے گا, اور اس کا جو پورا سسٹم ہے جو اس نے اب بنایا ہے, پورا اس کو کوارڈینیٹ کیا ہے اپنی جس مے والی جنگ کے بعد, وہ بھی ناکارہ ہو چکا ہے. پاکستان اب اس جنگ میں ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہے. اور بھارت کے حوالے سے تو اس رپورٹ میں بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر پاکستان PL-17 میزائل رکھتا ہے تو بھارت کے جو نیترا اور فالکن اواکس طیارے ہیں اور ان کا IL-78 جو تیل بردار جہاز ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, جس سے ان کی نظر کا دائرہ سکڑ جائے گا اور ان کی پیشگی خبردار کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ جائے گی. اصل ہتھیار وہ نہیں ہے جو نظر سے چھپتا ہے, اصل ہتھیار وہ ہے جو دشمن کی آنکھیں پھوڑ دیتا ہے. PL-17 دشمن کی وہ آنکھیں پھوڑنے والا میزائل ہے, اور اسے اٹھانے کے لیے آپ کو ایک ایسا جہاز چاہیے, ایسا فائٹر جیٹ چاہیے جو اسے کھلے عام اٹھا سکے. اور یہاں پہ ہمارا PFX یعنی بلاک 4 آتا ہے. عددی طور پر بھارت جو ٹوٹل 150 سے 200 رافیل کے درمیان کھڑا ہوگا 2030 کے قریب, تو پاکستان بھی 2030 کے قریب اتنے ہی جہاز اپنے بلاک 4 کے بنا چکا ہوگا, کیونکہ بلاک 4 نے پاکستان ایئر فورس کا حصہ بننا ہے 2028 میں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جہاز جو ہے اگلے سال یہ دنیا کے سامنے کسی جو ایئر ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اس میں پیش کر دیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا, مفید لگا ہوگا, اور آپ کو ایک لارجر پکچر بنانے میں بہت آسانی ہوگی. میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان.